السلام علیکم ویورز۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ بد دعائیں صرف الفاظ کی صورت میں ہی نہیں بلکہ گہری خاموشی، دکھی آہ اور مسلسل صبر کی صورت میں بھی اللہ کریم تک پہنچ جاتی ہے، اور بے شک پھر وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی تھی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔